رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وتراهم ركعا سجدا إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. آج کی جہاں محرم الحرام کی یعنی اسلامی سال کا آغاز ہے اور جہاں اس تاریخ کے یا اس چاند کے طلوع ہوتے ہی ہمارا تبادل ذہنی کربلا کی طرف ہوتا ہے اور ہم شہید کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یقینی طور پر یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور ہمارے لیے دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. مگر ساتھ میں ہم یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ آج ہی کی پہلی تاریخ یعنی 1 محرم الحرام ایک عظیم شخصیت اور تاریخ ساز شخصیت کا دن ہے. یعنی میری مراد ہے اللہ کے انتخاب اور رسول کے منتخب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. شاید محرم الحرام کے اس چکا چوند وادی میں رافضیت کا بھوت اتنا ہم پر سوار ہو جاتا ہے کہ ہم حسنین کریمین کو یاد تو کرتے ہیں مگر حضرت عمر کو بھول جاتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم تھا کہ 1 محرم الحرام حضرت سیدنا شہید محبت حضرت عمر کا دن اور مثال کی تاریخ ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم؟ شاید کسی کو نہیں یا ایک آپ ہوں تو ٹھیک نہیں مگر تقریباً سب کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے. اب شہید کربلا کا دن آ گیا. کیا خیال ہے؟ جی بے شک. یقینی طور پر ہم شہید کربلا کو یاد کریں, ان کا ذکر کریں, ہمارے لیے معراج محبت ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں
جن کے دامن اور کشکول میں صحابہ کی محبت بھی ہے اور اہل بیت کا عشق بھی ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو ہم واقعتاً مومن نہیں۔ ہمارے ایمان کا کمال ہی انہی سے ہے کہ ہم ان دونوں کے بغیر ادھورے تو نہ ہم سے صحابہ کی محبت چھینی جا سکتی ہے اور نہ ہی اہل بیت سے معدد کوئی ہم سے دور کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آج کی اس مختصر سے نشست میں ہم چند باتیں ذکر کریں۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ اور خلفائے راشدین خلافت کے بعد پہلے شہید کا نام حضرت عمر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی موت سے اس دنیا سے وصال فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں فجر کے وقت مصلی پر بحالت امامت نماز شہید کیا گیا۔ مجھے یاد ہے ایک موقع سے ہماری ایک میٹنگ تھی علماء کی، ہمارے اسی علاقے کے کچھ نامور لوگ آئے تھے اور اس میٹنگ میں انہوں نے کچھ ہم سے کہا، ہم نے کہا کہ بھائی آپ یہ مشورہ قبول کر لیجیے، تو نہیں۔ اچھا اس کو یوں کر لیجیے، تو نہیں۔ اچھا تو اس کو یوں کر لیجیے، تو نہیں۔ مطلب آپ اپنی ضد پہ ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ کو جو کرنا ہے کریے، میں نام نہیں لوں گا، نامور لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، ٹارگیٹ نہیں تھا لیکن اشارہ کہا تھا کہ اسی لیے تم امام لوگ مار کھاتے ہو۔ تو میں نے کہا تھا جی آپ ہی جیسے لوگ تھے جنہوں نے عمر جیسے لوگوں کو مسجد میں بحالت نماز شہید کیا تھا، تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، ایک ایک کر کے سب امام صاحب کے حجرے میں سے نکل کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد خلیفہ نامزد، اور آپ نے ایک لمبے عرصے تک اسلام کی خدمت کی، بے لوث خدمت کی، اور قیصر و کسریٰ ایسی طاقت نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ ایسا سادہ لوگ خلیفہ نہ کسی دھرم میں ہوا ہے، نہ کسی دین اور مذہب میں قیامت تک ہوگا۔ 1,00,000 مربع کلومیٹر جس کی حکومت ہو، اور ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لوگ اس کی حکومت میں ظلم کرنے سے خوف زدہ رہے، اندازہ لگائیے اس حکمرانی کا طریقہ کار اور انجام کیا رہا۔ اور عدل و انصاف کے تعلق سے تو ساری دنیا واقف ہے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔
خلافت کے لیے منتخب کیا گیا تو لوگوں نے کہا ارے عمر تو ایسے ہی سخت تھا، تم نے ایسے سخت آدمی کو ہم پر حکمران مقرر کر دیا ہے، اب ہمارا کیا ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ پریشان مت ہونا، میں سخت تھا ہوں مگر دین دار کے لیے عمر کل سے زیادہ نرم ہوگا اور دین پر یلغار کرنے والوں کے لیے کل سے زیادہ سخت رہے گا۔ ایسا خلیفہ آپ کو کہاں ملے گا کہ رات میں گشت کر رہا، رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں، آپ کا حکمران تو آپ کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے۔ ایک گھر میں بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے دیکھا 2-3 بچے ہیں گھر میں رو رہے ہیں اور ماں ہے جو بچوں کو تسلی دے رہی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچہ رو رہا ہے، بھوک سے بلبلا رہا ہے، تھک کی ہانڈی ہم نے چڑھا دی ہے تاکہ بچے کسی طرح سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً بیت المال کا رخ کیا، اپنے غلام سالم کو اٹھایا، سامان لیا۔ غلام نے کہا آقا آپ ہمیں دے دیں، ہم اٹھا لیں۔ حضرت عمر کا وہ تاریخی جملہ غلام کو تھا کہ نہ مجھے اٹھانے دو، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھا سکو گے؟ ذرا سوچیے آپ، ہمیں کتنا سبق لینا ہے اپنے ان اسلاف سے، ان بزرگوں سے۔ اور خود آپ نے اٹھایا، تشریف لائے، خود سے بنایا، بچوں کو کھلایا، پھر تسلی ہوئی، پھر آپ نے رخ کیا اور کہا بہن کل تم عمر کے پاس آنا، ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ کون ہے، اور عمر کی عدالت میں تمہاری بات رکھی جائے گی، اور پھر تمہیں یہ دن جو آج تم نے دیکھا ہے شاید قیامت تک نہ دیکھنا پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک عورت درد ذہن میں مبتلا گشت کر رہے ہیں، پتا چلا بدوی عورت تھی، گاؤں کی عورت تھی۔ آپ گھر گئے، اپنی بیوی ام کلثوم کو اٹھائے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو آخرت بنا لے، کیا بنانا چاہتی ہے؟ ذرا اندازہ لگا، ہمیں تو دنیا ہی بنانے سے فرصت نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو آخرت آج بنا لے اور سنوار لے، کیا تو آخرت بنانا اور سنوارنا چاہتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو بیوی نے جب سنا، پیچھے ہو لیا، پانی گرم کیا، کیونکہ جب عورت حمل سے ہو، وضع حمل کرنا ہو تو پانی گرم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا۔ ان کے گھر لے گئے، گھر پہنچی، درد دل سے پریشان عورت کی نگہبانی کی، اور پھر جب یہ آواز دیا کہ امیر المومنین اپنے دوست سے کہہ دو مبارک ہو شہزادہ ہوا ہے، اب گھر والوں کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں ہمارا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ یہ بے لوث خدمات جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے، کہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی دنیا، انہوں نے سب چیز آخرت کے لیے کی ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا درس ہے، سبق ہے، ایک مورالٹی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے ان اسلاف کے قدم پر
اپنا قدم رکھنا چاہیے، ان کے نقش پا پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور پھر حال یہ کہ ایک موقع سے بخاری میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ حضرت عمر دراصل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ عمر کے بعد فتنے کے دروازے کھل جائیں۔ ذرا آپ سوچیے، آپ نے ایک مرتبہ مجلس میں پوچھا، حذیفہ، یا آپ نے مجلس سے مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ فتنے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کس کے بارے میں؟ فتنے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حضور السلام کا کوئی قول فتنے کے تعلق سے تمہارے پاس محفوظ ہے؟ تو فتنے کے بارے میں حضور کا کوئی قول بیان کرو۔ کہا گیا آدمی کا فتنہ اس کے اہل، اپنی بیوی کے بارے میں، مال کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے، اس کے رشتہ داروں کے تعلق سے، پڑوسی کے تعلق سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے۔ حضرت عمر نے فرمایا لیس عن ھذا اسألک ولکن التی تموج کموج البحر، میں تم سے اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی جھاگ کی طرح نکلے گا۔ کس کی طرح؟ قال لیس علیک منہا بأس، اے عمر تمہیں اس سے کیا غرض؟ اے عمر تمہیں اس فتنے سے کیا تعلق؟ تمہیں کیا غرض ہے اس فتنے سے؟ آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے اور اس فتنے کے دروازے کے درمیان تو ایک دروازہ ہے جو بند ہے، آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ، ایکسر الباب ام یفتح، ذرا یہ بتا دو کہ وہ دروازے فتنے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ جواب ملا قال بل یکسر، کہنا نہیں توڑا، اسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا بلکہ اسے توڑا جائے گا۔ قال عمر اذ لا یغلق ابدا، کہ ارے تب تو کبھی بھی وہ بند، کاش کے تھا تو بند کرنے کی بھی کوئی تدبیر تھی، کاش کے کھولا جاتا تو بند کرنے کی بھی کوئی تدبیر تھی، توڑا جائے گا تب تو قیامت تک کبھی بند نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے، لوگوں نے پوچھا حضرت حذیفہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ جو توڑا جائے گا، من ھذا الباب، یہ
दरवाजा कौन है? तो आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, दालिकल बाब उमर, उस दरवाजे का नाम उमर है, उस दरवाजे का नाम उमर है। रावी कहते हैं पूछा कि मुझे ये बताओ क्या उमर को मालूम था कि वो दरवाजा मैं हूं? हज़रत हुज़ैफा ने कहा कि उन्हें मालूम था कि वो दरवाजा खुद है, उन्हें तोड़ा जाएगा, यानी उन्हें शहीद किया जाएगा। और सारे फितने के दरवाजे वाक़िअतन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद रोनुमा। आप नमाज में थे, मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था, उसने अपने आका के ताल्लुक़ से आपसे शिकायत की कि मुझसे वो ज़्यादा माल लेता है। आपने उससे पूछा कि तू क्या करता है? उसने काम बताया, मैं पंचक्की बनाता हूँ। तो आपने फरमाया कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तुम्हारे से जो उजरत ली जाती है वो ज़्यादा नहीं है। उससे खुन्नस हुई, तकलीफ हुई। फजर की नमाज में पहले ही से आकर वो मस्जिद में इंतज़ार में था। आपने तकबीर पढ़ी और तकबीर पढ़ते ही आप पर उसने 3 बार की। कितना? आप वहीं गिर गए। और ये ज़ुल्हिज्जा जो पिछला महीना था, यानी साल का आखिरी महीना, 27 ज़िलहिज्जा को बुध के दिन आप ज़ख्मी हुए। और फिर 1 मुहर्रमुल हराम इतवार का दिन था, आपकी शहादत हुई। आखिरी वक्त था और आप अपने बेटे के रान पर गोद में सर रखे हुए थे। फिर अचानक आपने अपना सर खींचना शुरू किया। बेटा समझ गया, आपके सर को ज़मीन पर रख दिया और आपने अपना सर ज़मीन पर रख कर ये जुमला कहा, या लैतनी कुन्तु तुराबा। सूरह नबा 30वें पारे की आखिरी आयत है, उसका टुकड़ा है, काश के मैं मिट्टी हो जाता। क्या कहा? काश के, बस आखिरी जुमला, काश के मैं मिट्टी हो जाता, ये जुमला कहा। मुहक्किकीन ने लिखा है कि ये वो जुमला कुरान का है कि क़यामत के दिन अल्लाह जब जहन्नम में मुशरिकीन और काफिरीन को डालेगा, तो उस वक्त क़यामत के दिन जब वो जहन्नम में जलेगा, उसकी शिद्दत को महसूस करेगा, उस वक्त उसका जुमला होगा मुशरिकीन और काफिरीन का, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं मिट्टी हो जाता। जबकि इस दुनिया में रहकर हजरत उमर ने ये जुमला कहा है, या लैतनी कुन्तु तुराबा। मुहक्किकीन कहते हैं इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, वो बात, वो राज जो मुशरिकीन और काफिरीन को क़यामत में समझ में आएगा, अहले ईमान को दुनिया ही में समझ में आ जाता है। ईमान वाले लोग कितने आगे हैं। हम अपने ईमान को मजबूत करें। हमारा ईमान वाकई बहुत कमज़ोर है। हम अक्सर एक बात कहते हैं, अभी हम मगरिब से के बाद इशा से पहले अभी ख़त बनवा रहे थे, चेहरा आप भी बनवाते हैं, है ना? आपका हजाम आपकी गर्दन पर उस्तरा रखता है, बोलिए, रखता है कि नहीं रखता? और सुकून से आप बैठे होते हैं या नहीं? बोलिए। अगर उसकी नीयत जरा सी बिगड़ गई और उस्तरा यहाँ लग गया, आप जाबूर हो सकेंगे? बच पाएंगे? लेकिन आप तसल्ली से बैठे होते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है, एतमाद होता है, यकीन होता है कि ये बाल काटेगा, हमारी गर्दन नहीं काटेगा। मुसलमानों, यकीन से कहो, जरा इत्मीनान से सोचो, गौर करो,
جتنا تمہیں اپنے اس حجام پر اعتماد اور بھروسہ ہے کیا اتنا ہی اللہ پہ بھی اعتماد ہے؟ اللہ پہ بھی بھروسہ ہے؟ ہم اپنا گریبان دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے یہ طریقہ سمجھایا ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور ایمان کی پختگی کا تعلق بندے اور معبود کے درمیان ہے۔ آپ کو اپنا اعتماد، توکل، اپنا بھروسہ اپنے پروردگار پر رکھنا ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ نعمت غیر مترقبہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی حسنین کریمین کی زندگی کے گوشے سے ہمیں درس عبرت کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، ہمیں اللہ تعالی سعادت دارین سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب پر اللہ کرم کی بارشیں فرمائے۔ صدائے ساز آئے نہ آئے، سمجھ میں راز آئے نہ آئے، ہمیشہ گوش بر آواز رہنا، کوئی آواز آئے نہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک شعر سلام کا پڑھ